بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے 9th کلاس کی اسلامیات چیپٹر 2 میں نیات میں 3 ٹاپک ہیں، جس میں ہم نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا تیسرا ٹاپک ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، تو بات توجہ سے سننا۔ ملائکہ پر ایمان۔ ملائکہ ملک ان کی جمع ہے، جس کا معنی فرشتہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یعنی ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملک ان کی، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ فرشتہ۔ ملائکہ کا مطلب فرشتہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یعنی نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ MCQs بھی آ سکتا ہے، ملائکہ کا معنی کیا ہے اس طرح، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہیں، یہ MCQs میں بھی آ سکتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی فرشتوں کی تعداد کا علم ہمیں نہیں ہے، اور نہ ہم، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے۔ ہمیں صرف اگر علم ہے 3-4 فرشتے، جن کے مشہور 4 فرشتے جن کے نام کا ہمیں پتہ ہے، حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، یہ جو ہیں 3-4 فرشتے مشہور فرشتے، ان بارے میں باقی کی کتنی تعداد ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی جس طرح ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، رسول ہیں، آسمانی کتابیں بھی ہیں، آخرت کا دین بھی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور تقدیر پر جب ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بغیر دیکھے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب یہ ان کا ایمان رکھنا ہمارا ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہیں، ان کا وجود کہیں ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اسی طرح ہمیں اس چیز پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہمیں رکھنا چاہیے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور یہ ان پر بھی ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہیں؟ نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کا کیا کام ہے؟ اللہ کا ہر حکم ماننا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اللہ لا یعصون اللہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، ما امرہم، جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اس کا یہ میننگ ہے، ما امرہم، جس کا وہ حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں، یفعلون، اور وہی کرتے ہیں، ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آپ فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا ہوگا؟ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، یعنی فرشتوں پر ہم ایمان لائیں گے تو اس پر ہماری انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے فرشتوں پر ایمان لائیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ فرشتے ہیں، موجود ہیں، وہ ہمارے مال لکھ رہے ہیں۔ جیسے فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے، چنانچہ انسان نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان کو یہ علم ہوتا ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے، جب یہ اس کا انسانی زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات پر کا علم ہو جاتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، وہ ہماری غلطیاں یا جو بھی ہم کرتے ہیں، اعمال کر رہے ہیں اچھے یا برے، وہ لکھ رہے ہیں، جیسے کرام الکاتبین ہیں، ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، جو ہم اچھے کام کرتے ہیں، برے کرتے ہیں، وہ سب ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ تو جب اس بات کا ہمیں یقین ہوگا، فرشتوں پر یقین ہوگا کہ وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، تو ہم برے کام کرنے سے اجتناب کریں گے، مطلب جن کام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا، اسے ہم نہیں کریں گے۔ اس کا ایک یہ
مطلب اثرات ہوگا، اثر ہوگا جب ہم اگر فرشتوں پر ایمان لائیں گے تو. اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں سے نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا. فرشتوں پر ایمان لانے سے ایک یہ ہوگا کہ انسان کے اندر یہ نفس پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات مطلب کہا ہے کہ اشرف المخلوقات و مخلوقات میں سے افضل یہ کہا ہے، اس لیے کہ پھر جب یہاں نفس اس طرح بھی انسان کے اندر انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا فرشتوں سے کہا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کیا آپ کی اطاعت یا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ مطلب اس طرح دنیا میں ایک اپنے نائب کو پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے انسان کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جس طرح یہ آگے اس کی پوری ایک لمبا قصہ ہے کہ پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو، اور پھر وہ ابلیس نے انکار کیا، آپ نے سجدہ نہیں کیا اور وہ گنہگاروں میں سے یا شیطانوں میں سے ہو گیا. اس طرح دوسرا یہ ہے کہ اس سے انسان میں اس نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت اور مدد لے کر نازل ہوں گے. یعنی اگر ہمارا فرشتوں پر ایمان ہوگا تو ہم کسی مشکل سے نہیں گھبرائیں گے. جیسے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مطلب مدد ہوئی تھی، کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد ہوئی تھی کہ ہم وہ گروہ کے گروہ فرشتے آئے اور انہوں نے مطلب ہماری سے جنگ میں ہماری جیت ہوئی اور فرشتوں کی مدد سے. اللہ تعالیٰ نے اب اس کو اللہ نصرت و مدد لے کر نازل ہوتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے مدد لے کر نازل ہوتے ہیں اور پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے. پھر اس کو یقین ہوتا ہے، پھر جب وہ ایسا کوئی بھی مشکل سے گھبراتا نہیں ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے اپنے فرشتوں کے ذریعے. اب پوائنٹ ہے، یہ ہیڈنگ ہے جو ہمارا آسمانی کتب پر ایمان. اب نیکسٹ مطلب یہ ملائکہ کا ہو گیا، اب آسمانی کتب اور آخرت پر ہوگا. پہلے آسمانی، اب سیکنڈ یہ آسمانی کتب پر ایمان. اب جس سے مطلب یہ کہا ہے نا کہ ذات پر، رسول پر، آسمانی کتب، ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے. تو یہ ہو گیا ملائکہ کے بارے میں. اب آسمانی کتب پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے عقائد میں سے، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں کہ رسولوں پر، آخرت پر، آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا. یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں. یعنی رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے، جتنے بھی رسول نبی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں تاکہ یہ ہماری رہنمائی کر سکیں. یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں کیوں نازل ہوئیں؟ تاکہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی مل سکے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. پھر ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پہلی بھی کتابیں نازل ہوئیں اور آخری کتاب قرآن مجید ہیں، سب پر مطلب ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، جن سے 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے. بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، لیکن جو 4 کتابیں ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں. نمبر 1 جو ہے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے وہ کس پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات جیسے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا وغیرہ مشترک ہیں. البتہ شریعت کے قوانین ہر کتاب میں الگ ہیں. مطلب اس چیز کا یہ جو بنیادی تعلیمات ہیں، دین کی جو یہ بنیادی تعلیمات ہیں، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ جتنے بھی ٹاپک ہیں، توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا سزا، یہ سب
मतलब जितनी भी किताबें आई हैं सब में इन चीज़ों का हुक्म दिया गया है कि ये काम हमने करने हैं, इन पर हमारा ईमान ज़रूरी है, ईमान लाना ज़रूरी है। ये मतलब सब किताबों में मुश्तरक है, मतलब सब मतलब किताबों के अंदर इनका ज़िक्र है, ठीक है। अलबत्ता शरीयत के क़वानीन हर किताब में अलग हैं, लेकिन वो ये चीज़ें जो हैं मुश्तरक हैं, सब में हैं, सब किताबों में ये चीज़ें मौजूद हैं। अलबत्ता जो शरीयत के क़वानीन हैं वो हर किताब में अलग हैं, शरीयत बार से मतलब वो हर किताब में अलग अलग उसके क़वानीन बयान किए गए। कुरान मजीद ने पहली तमाम किताबों के अहकाम को मनसूख कर दिया। फिर कुरान मजीद ने किया गया कि पहले जितनी भी किताबें थी उसने अपने पहले वाले जितने भी अहकाम थे उनको मनसूख कर दिया। अब इन किताबों के अहकाम पर अमल करना ज़रूरी नहीं है, यानी पहले अहकाम को मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया। मनसूख का मतलब होता है चीज़ ख़त्म कर देना, उसका वजूद ना रहना। फिर अब इन किताबों के अहकाम पर अमल करना ज़रूरी नहीं, मतलब अब हमें इन किताबों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद जो हमारे पास मौजूद है उसमें तमाम ज़िंदगी के लिए तमाम रहनुमाई मौजूद है ज़िंदगी गुजारने के लिए। बल्कि सिर्फ कुरान मजीद के अहकाम और क़वानीन पर अमल करना ही लाजमी और ज़रूरी है। जो भी मैंने बात की है कि सिर्फ कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करना ही लाजमी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो है ये पॉइंट है आखिरत पर ईमान। नेक्स्ट जो है हमारा जो ईमान जो है आखिरी जो जितने भी अकीदा तौहीद रसालत रसूलों पर और अब मलाइका फरिश्तों पर, अब ये लास्ट कौन सा है, आखिरत पर ईमान। अब हमारा आखिरत पर ईमान होना चाहिए कि आखिरत की भी ज़िंदगी है, उखरवी ज़िंदगी है जो हमें इस दुनिया के बाद हमारी एक आखिरत की भी कोई ज़िंदगी है। इस पर भी हमारा ईमान होना चाहिए कि ये दुनिया ही नहीं है, दुनिया तो आर्जी ज़िंदगी है ना, असल ज़िंदगी तो आखिरत की है। अकीदा आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि दुनिया की ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी, ठीक है। कि हमारा इस पर ईमान हो कि दुनिया की ज़िंदगी तो एक आर्जी ज़िंदगी है जो, और बाद की ज़िंदगी वो एक अब्दी ज़िंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी। ये हमेशा की ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होगी, ठीक है। अब्दी ज़िंदगी का मतलब यही है कि ये ऐसी ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों से इनके अमाल का हिसाब लेगा। फिर ये होगा कि क़यामत के दिन जो अब आज हम सबको इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है, दुनिया में लगे हुए हैं कि हाँ हमें एक दिन मरना भी है और इस दुनिया से जाना भी है, और हमारी वहाँ हमारे अमाल की हम क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, हमारे वहाँ हमारे हमें अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। इसके बारे में हमें कोई फ़िक्र ही नहीं है जो हमें रखनी चाहिए। हालांकि कहा गया है कि दुनिया जो है वो आखिरत की तैयारी के लिए है। दुनिया मज़रतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की तैयारी का नाम है। जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया में लगे हुए हैं, हमें आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है कि हमारे अमाल की पूछ गछ होगी। हम अच्छे काम करें, बुरे कामों से रुकें, खुद भी रुकें, दूसरों को भी रोकें, नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें, लेकिन ऐसा कुछ हम नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सीधे रास्ते पे चलाए, यही दुआ है। नेकोकारों को जन्नत में भेज दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग नेक अमल करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो उनके लिए जन्नत है, वो तो जन्नत में जाएंगे, और बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। जबकि जो लोग बुरे काम करेंगे, अल्लाह के काम की पाबंदी नहीं करेंगे, बुरे कामों से नहीं रुकेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, तो उनका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम होगा। कुरान मजीद में बार बार अकीदा आखिरत पर ईमान लाने की ताकीद की गई है, ठीक है। इसलिए कुरान मजीद में बार बार अकीदा आखिरत पर ईमान लाने की बार बार ताकीद की गई है कि हमें हमारा इस पर ईमान हो। जब हमारा इस पर ईमान होगा तो तब भी तो हम बुरे कामों से बचेंगे। जब ईमान ही नहीं होगा तो फिर तो नहीं ना हम बच सकते। हमारा पूरा ईमान होगा मुकम्मल तौर पर कि हर वक्त बंदा ये सोचे कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है। अगर कम अज़ कम ये नहीं सोचता तो बंदा ये सोचे कि अल्लाह ताला तो मुझे देख रहा है, और इस तरह फिर वो बुराई से बचे, हर बुराई से बचे और हर नेक काम करने की नेक काम करना करे, ठीक है। अकीदा आखिरत पर यकीन इंसानों को दर्स देता है कि ये दुनिया आर्जी और ख़त्म होने वाली है, ठीक है। पीछे जो कुछ मैंने थोड़ा वो बताया है तकरीबन उसी का ये आगे है कि अकीदा आखिरत पर यकीन इंसानों को दर्स देता है कि मतलब जब इंसान को अकीदा आखिरत पर यकीन होगा तो फिर वो इंसान को ये चीज़ मतलब उस दर्स देता है कि जब अकीदा आखिरत पर ईमान होगा तो फिर इससे हमें ये सबक मिलेगा।
ہمیں یہ جان جائیں گے کہ یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لہٰذا انسان اس دنیا میں جو اعمال کرے گا ان اعمال کا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں مل جائے گا۔ یعنی کہ جب ہمیں عقیدہ آخرت پر ہمارا ایمان ہوگا تو ہمیں یہ ہمارا ایمان ہو جائے گا کہ یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے، اور ساری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور اور انسان جو بھی عمل کرے گا اس عمال کا بدلہ انسان کو آخرت میں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ انسان وہ عمال کا انسان کو بھی ایک اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اس کو حاصل کرنی چاہیے، جہاں سے بھی اس کو ملتا ہے نیکی ملتی ہے وہ کر لینی چاہیے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو وہ یہ نہ کہے کہ اب یہ کیا میں اتنا گنہگار ہوں، میں اب یہ کر کے کیا کروں گا، مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایسے گنہگار ہیں، اتنے گنہگار ہیں تو اب یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، مطلب کسی نیکی کو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اکٹھی کرنی چاہیے، کیونکہ تو وہاں تو مال کا انسان کے مال کا تو وزن کیا جائے گا، مال کا وزن کیا جائے گا، اور جس کا مال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی تو جنت میں جائے گا، اسی کا تو ٹھکانہ جنت ہوگا، نہ اگر مال کا پلڑا ہلکا ہوا تو پھر وہ تو جہنم ہی ہے پھر ہمارے لیے۔ یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہمارا آخرت کی عقیدہ ہے آخرت پر تو اس کا اہم کردار وہ کیا ادا کرتا ہے؟ عقیدہ آخرت پر ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا انسان کا کردار اور اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں نے پہلے ایک بات کی ہے کہ جب ہمارا یہ ایمان، جب ہمارا عقیدہ آخرت پر جتنا زیادہ گہرا اور مضبوط ہوگا تو پھر وہ انسان کا کردار اور اخلاق بھی اچھا ہی ہوگا، وہ اچھے ہی کام کرے گا، وہ برائی سے رکے گا اور اچھائی کا کام کرے گا اور اچھائی کی دعوت دے گا، برے کاموں سے خود بھی رکے گا، دوسروں کو بھی تلقین کرے گا کہ رکیں، اور اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اچھے کام کرے گا اور اپنے حساب کو دے گا، اس کا عقیدہ پر مکمل یقین ہوگا۔ عقیدہ نیکسٹ پوائنٹ ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری ہو جاتی ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا اس پر ذمہ داری ہو جاتی ہے، کہ مطلب اس کے اندر احساس ذمہ داری، مطلب احساس ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کسی کام کے کرنے کا احساس، مطلب ایک صحیح جستجو، لگن کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، تو اس طرح پھر وہ اپنے حقوق جو ہے وہ صحیح ادا کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، اس میں اثار و قربانی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ اثار اور قربانی دینے سے بھی مطلب دریغ نہیں کرتا، اس میں وہ صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے اخلاق و کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اخلاق اور کردار کی بھی درستی ہو جاتی ہے، یعنی عقیدہ آخرت پر صحیح جس کو کامل یقین ہے، مکمل ایمان ہے، تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، بلکہ اس کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا، اور وہ اس کا اخلاق کردار حقوق جتنے بھی ہیں ہمارے اوپر سب بہت اچھے طریقے سے ادا کرے گا۔ تو پھر اسٹوڈنٹس اوکے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔